السلام علیکم سیدہ سینٹر کے پیارے ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک اور پراسرار اور بھیانک کہانی کے ساتھ حاضر ہیں۔ دیکھیے اور شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سیدہ سینٹر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے، آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیجیے گا۔ میرا تعلق اس کہانی سے ان معنوں میں گہرا ہے کہ میں نے وہ جنون دیکھا ہے، وہ کردار میرے ساتھ رہا ہے جس کی یہ کہانی ہے۔ اب نہیں معلوم کہ وہ شخص کہاں ہے۔ اس نے کہا تھا کہ میں اس کی کہانی اسی وقت بیان کروں جب وہ یا تو مر چکا ہو یا کہیں غائب ہو چکا ہو۔ میں یہ تو نہیں جانتا کہ وہ مر چکا ہے، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ وہ کہیں غائب ہو چکا ہے، اس لیے میں اس کی کہانی بیان کر رہا ہوں۔ بہت دنوں پہلے کی بات ہے۔ آصف میرے ہی محلے میں رہا کرتا۔ وہ ایک ایسا نوجوان تھا جس کو دیکھتے ہی اس کی طرف دل کھینچنے لگتا تھا۔ اس میں کچھ ایسی کشش تھی کہ لوگ اس سے دوستی کرنے یا کم از کم اس سے بات کرنے کے لیے بےتاب ہی رہا کرتے، لیکن وہ اس سلسلے میں حد سے زیادہ محتاط تھا۔ شاید گنتی کے کچھ ہی لوگوں سے اس کی دعا سلام رہی ہو، جبکہ شاید اس محلے میں صرف میں ہی اس کا دوست تھا۔ وہ عام طور پر شام کا وقت میرے ساتھ ہی گزارا کرتا۔ اس زمانے میں زندگی اتنی دشوار اور اتنی خطرناک نہیں تھی جتنی آج ہے۔ ہم رات گئے تک گھومتے پھرتے تھے کیونکہ ان دنوں کوئی پریشانی یعنی لوٹ مار کا خطرہ نہیں تھا۔ یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ وہ حافظ قرآن تھا، 5 نمازیں وقت پر ادا کرتا، یہاں تک کہ تہجد بھی پڑھتا، اور مجھے بھی کہتا کہ دیکھو، ضروری نہیں کہ انسان بوڑھا ہو کر پھر اللہ کی عبادت کرے، جوانی کی عبادت کا اپنا ہی مزہ ہے۔ اکثر وہ مجھ سے کہتا کہ میرے دل میں خواہش ہے کہ انسانوں سے تو میری ملاقات ہوتی رہتی ہے اور میں بہت بچ کر ان سے رہتا ہوں، پر یہ جو اللہ تعالیٰ کی اور مخلوقات ہیں ان کو بھی میں دیکھوں، یعنی ان سے بھی میرا سامنا ہو۔ میں چونک کر کہتا کیا مطلب؟ وہ کہنے لگا کہ میں قرآن پاک جب پڑھتا ہوں تو اکثر میرے سامنے سورہ جن آتی ہے۔ میں اس کو پڑھ کر سوچتا ہوں کہ جنات بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور یقیناً ہمارے آس پاس ہی ہوں گے، لیکن ان کی شکلیں کیسی ہوں گی، کیسے دکھتے ہیں، کیسے چلتے ہیں؟ کیا یہ ہماری طرح جذبات بھی رکھتے ہیں، ہماری طرح کھاتے پیتے بھی ہیں؟ یہ تو پتہ ہے کہ ان کے بچے ہم سے کئی گنا زیادہ ہوتے ہیں، ان کے قبیلے ہوتے ہیں، وہ ہماری طرح مسلمان بھی ہوتے ہیں اور کچھ غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، شیطان بھی ہوتے ہیں، بد بھی ہوتے ہیں اور اچھے بھی، مدد بھی کرتے ہیں۔ لیکن ایک بار تو میری ملاقات ہو اور میں اسے کہتا ارے یار، وہ اگر تمہارے سامنے آ گیا تو پھر تم مجھ سے مت کہنا کہ میں ڈر رہا ہوں، اور وہ ہنس دیتا۔ بہرحال تو میں بتا رہا تھا کہ میں اور میرا دوست ایک دوسرے کے بہترین ساتھی تھے۔ وہ مجھ سے ہر طرح کی بات کرتا۔ اس کے اندر ایک اور صلاحیت تھی، وہ تھی اس کی آواز، اور بے پناہ خوبصورت آواز کا مالک تھا۔ ہمارے محلے میں ایک بہت بڑا میدان تھا۔ اس میدان کے درمیان ایک بینچ بنی ہوئی تھی۔ اس بینچ پر بیٹھ کر رات کو عموماً وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا، اکثر کوئی سورت سناتا، ٹھنڈی ہوائیں چلتی رہتی اور ہم پر ایک بے خودی سی طاری ہو جاتی۔ ہم یعنی میرے دوسرے دوست جو کہ قریب ہی کھیل رہے ہوتے، اس کی آواز سن کر سب وہیں جمع ہو جاتے، اور اس کی وجہ سے بہت سے ساتھی نماز کے پابند بھی ہوئے، رمضان کے روزے بھی رکھتے، اور پھر اس سے کہتے ہمیں بھی کلام پاک کی تلاوت سکھاؤ، اتنی خوبصورت عمدہ آواز ہے تمہاری، ایسا لگتا ہے کہ سکوت طاری ہو گیا ہے، ہم سب پر جادو ہو گیا ہے۔ اور یہ بات سچ تھی کہ اس کی آواز ہمارے کانوں میں رس گھولتی۔ میں نے ایک بات نوٹ کی تھی اور کئی بار اس بات کو میں بغور بھی دیکھ رہا تھا کہ رات کے وقت جب ہم وہاں آ کر بیٹھتے اور آصف قرآن پاک کی کسی سورت کی تلاوت کرتا تو اس کے چہرے پر ایک خاص قسم کی چمک دکھائی دیتی، خصوصاً سورہ جن کو وہ بار بار پڑھتا تھا۔ وہی اس کا خیال کہ میں کسی جن سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اسی وجہ سے اکثر وہاں بیٹھ کر ان درختوں کو دیکھتے ہوئے وہ سورہ جن پڑھا کرتا۔ بہت ہی خوبصورت اس کا چہرہ ہو جاتا جب وہ اس سورت کی تلاوت کرتا۔ خوبصورت تو وہ ویسے بھی تھا، لیکن اس وقت تو اور زیادہ حسین معلوم ہوتا۔ آصف اپنے گھر کا ایک ہی بیٹا تھا، جبکہ اس کی 2 بہنیں بھی تھیں۔ میں نے ان دونوں بہنوں کو بھی دیکھا ہوا تھا، وہ دونوں بھی خوبصورت تھیں، لیکن آصف والی بات نہیں تھی، اس میں تو اور ہی طرح کی کشش تھی جو شاید لاکھوں میں کسی ایک کو نصیب ہوتی ہوگی۔ اس کے گھر کے یا خود اس کے معاشی حالات چاہے جیسے بھی ہوں، میں نے اس کو ہمیشہ خوش ہی دیکھا۔ ایسا اطمینان بھی بہت کم کے چہروں پر ہوتا ہوگا۔ یہ کہا جائے کہ وہ ہر لحاظ سے ایسا نوجوان تھا جس پر کوئی توجہ دیے بغیر نہیں رہ سکتا، اور پھر اللہ کا کلام پڑھنے والا، اتنی خوبصورت آواز کا مالک، تو ہر کوئی اس کا دیوانہ تھا۔ مجھے معلوم ہے
کہ محلے کی کئی لڑکیاں اس پر دل و جان سے عاشق تھیں، لیکن وہ ان چکروں میں نہیں پڑتا تھا۔ وہ کہا کرتا، بھائی مجھے ان لڑکیوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، یہ خواہ اپنا وقت برباد کرتی رہتی ہیں۔ یار پھر بھی کبھی نہ کبھی کسی سے الفت تو ہو ہی جائے گی، یعنی محبت ہو سکتا ہے، وہ بے پرواہی سے کہتا، لیکن جو بھی ہو اسلام کے دائرے میں ہو۔ بھائی جان اگر ایسی کوئی بات ہوئی تو سب سے پہلے میں آپ کو ہی بتاؤں گا، وہ آنکھ مار کر کہتا۔ کچھ دن ہی گزرے تھے کہ اس نے ایک عجیب انکشاف کیا۔ بھائی جان ایک لڑکی سے مجھے عشق ہو گیا۔ کیا؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ مبارک ہو، کون ہے وہ، کیا نام ہے اس کا، کہاں رہتی ہے؟ میں یہ سب نہیں جانتا۔ کیا مطلب، کیا تم اسے نہیں جانتے ہو؟ نہیں، یہ سب معلوم کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ بہت خوبصورت ہے، بہت دلکش ہے۔ خدا کے بندے، یہ تو معلوم ہوگا کہ وہ رہتی کہاں ہے اور تمہاری اس سے ملاقات کہاں ہوئی۔ میں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ وہ رہتی کہاں ہے، لیکن یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ اس سے ملاقات کہاں ہوئی۔ کیا تم یقین کرو گے کہ میں 3 راتیں اس کے ساتھ بیٹھ کر گزار چکا ہوں۔ میں نے اس کی طرف اس طرح دیکھا جیسے اس کا ذہنی توازن خراب ہو چکا ہو۔ وہ میرے دیکھنے کے انداز سے سمجھ گیا تھا کہ میں اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوں۔ نہیں بھائی جان، ایسی کوئی بات نہیں، وہ ہنس کر بولا۔ میں پاگل نہیں ہوا ہوں۔ پھر تم جو بول رہے ہو وہ کیا ہے؟ اب میں بتاتا ہوں کہ وہ کیا ہے، اس نے کہا۔ 1 ہفتے پہلے اسی طرح میں رات کو گھر واپس جا رہا تھا اور قرآن پاک کی ایک سورت کی تلاوت کر رہا تھا۔ کسی نے آواز دے کر مجھے روک لیا۔ وہ مجھے میرے نام سے بلا رہا تھا، میں رک گیا۔ وہ ایک لمبا چوڑا انسان تھا جس نے ادب سے سلام کرتے ہوئے کہا، آصف صاحب آپ کو بی بی بلا رہی ہیں۔ کون بی بی؟ وہ سامنے گاڑی میں ہے۔ میں نے پہلے اس گاڑی پر دھیان نہیں دیا تھا۔ وہ چھوٹی سی گاڑی تھی، رات کے وقت بھی اس پر پردے کھینچے ہوئے تھے، اس لیے اندر بیٹھنے والے کی شکل دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اس وقت تک بلائنڈ ونڈو عام نہیں ہوا تھا، یعنی کالے شیشے۔ دیکھو شاید تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے کہا۔ تمہیں کسی اور کو بلانا ہوگا۔ نہیں، آپ ہی کو بلا رہی ہیں، اس نے اصرار کیا۔ آئے میرے ساتھ۔ میں اس کے ساتھ اس بند گاڑی تک آیا۔ اس وقت گاڑی کا پچھلا دروازہ کھلا اور ایک انتہائی خوبصورت اور دلکش آواز آئی، گھبرائے نہیں، بیٹھ جائے۔ سچ تو یہ ہے کہ اس آواز نے مجھے مدہوش کر دیا۔ میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ شخص اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ بھائی صاحب میں نہیں بتا سکتا اس وقت میری کیا حالت ہو رہی تھی۔ کار میں گھپ اندھیرا تھا، اس لیے اس کی صورت دکھائی نہیں دی، لیکن اس کے جسم اور اس کے لباس سے اٹھنے والی خوشبو نے مجھے پاگل کر کے رکھ دیا۔ ایک ایسی بے خودی بے ہوشی سے طاری ہوئی کہ میں اس کا اظہار بھی نہیں کر سکتا۔ میں آصف کے بارے میں جانتا تھا کہ وہ ایک سیدھا سادہ شریف نیک مذہبی نوجوان ہے اور جھوٹ نہیں بولا کرتا، یا کم از کم ایسی داستان گھڑنے کی صلاحیت اس میں نہیں۔ وہ بے ہوشی کے عالم میں بولے جا رہا تھا۔ بھائی صاحب میں نہیں جانتا کہ کار کن کن راستوں سے جا رہی تھی، اتنا ہوش ہی نہیں تھا۔ میرے ذہن پر تو بے پناہ مدہوشی طاری تھی، ایسا سرور مل رہا تھا کہ بس کچھ نہ پوچھیں، جبکہ میں اس کی صورت بھی نہیں دیکھ پایا تھا۔ اس نے تم سے کوئی بات تو کی ہوگی؟ نہیں، راستے بھر اس نے کوئی بات نہیں کی، اور مجھے بھی اتنا ہوش کہاں تھا کہ میں اس پر دھیان دیتا کہ وہ مجھ سے بات کرتی ہے یا نہیں۔ بہت حیرت انگیز کہانی ہے، میں نے تبصرہ کیا۔ حیرت تو اب شروع ہوگی بھائی صاحب، اس نے کہا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ ایک بڑے سے مکان میں لے آئی۔ میں نہیں جانتا کہ وہ مکان کہاں ہے، اس کو باہر سے بھی دیکھنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ گاڑی گیٹ کے اندر ہی پارک ہو گئی۔ پھر مجھ سے کہا گیا میں اتر جاؤں۔ میں اتر گیا۔ میرے ساتھ بیٹھنے والی بھی اتر گئی، اور اس وقت بھی اسے دیکھ نہیں سکا، کیونکہ اس نے خود کو ایک شال میں اس طرح لپیٹ رکھا تھا کہ اس کا چہرہ بھی چھپ گیا تھا۔ مجھے ایک بڑے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ بھائی صاحب میں کیا بتاؤں اس کمرے کی سجاوٹ کیسی تھی اور اس کا ماحول کیسا تھا۔ آپ نے الف لیلا والی ہالی ووڈ کی فلمیں تو دیکھی ہوں گی، سب کچھ ویسا ہی تھا۔ میں تو یہ سب دیکھ دیکھ کر دنگ ہوا جا رہا تھا کہ اس دنیا میں ایسے بھی گھر ہوتے ہیں۔ اس لڑکی کا کیا ہوا، میں نے پوچھا۔ وہ بھی میرے ساتھ ہی اس کمرے میں آئی، اور بھائی صاحب اس نے جب اپنی شال اتاری تو ایسا لگا جیسے اس کمرے میں بجلیاں کون گئی ہیں۔ ایسا بے مثال حسن جو میرے تصور میں بھی نہیں ہوگا۔ میرے ہوش تو پہلے ہی اڑے ہوئے تھے۔ اس کو دیکھ کر تو میں کسی کام کا نہیں رہا۔ یار تم تو بالکل الف لیلا ہی جیسی کوئی کہانی سنا رہے ہو، میں نے کہا۔ بھائی صاحب آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، اور نہ ہی مجھے اس قسم کی کہانیاں سنانے کا کوئی شوق ہے۔ میرے ساتھ جو گزری ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ چلو پھر کیا ہوا؟ ہونا کیا ہے، مجھ کو اتنا ہوش ہی نہیں رہا کہ میں اس لڑکی سے اس کا نام پوچھتا۔ بس ایک انجانی سی خوشی کا عالم تھا، اور یہ کیفیت اس وقت دگنی ہو گئی جب اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ آصف پر شاید ابھی تک سرشاری کسی کیفیت طاری تھی، اس لیے وہ بولتے بولتے خاموش ہو جاتا۔ میرے اکسانے پر اس نے بتایا۔ وہ رات اسی طرح گزر گئی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے بیٹھے باتیں کرتے رہے۔
پھر اس نے پینے کے لیے مشروب دیا۔ اس کی لذت بھی ابھی تک ہونٹوں پر ہے، اور جب رات گزرنے لگی تو اس کے آدمی مجھے دوبارہ میرے گھر کے پاس اسی گاڑی میں اتار گئے۔ یار، عجیب کہانی ہے تمہاری۔ ہاں بھائی صاحب، میں اب تک 3 بار اس کے پاس جا چکا ہوں، اس نے بتایا۔ پھر ایک گہری سانس لی۔ بلکہ وہی مجھے بلاتی ہے، اور یہی نہیں، وہ مجھ سے کہتی ہے کہ تم مجھے تمہارا کلام سناؤ۔ میں کہتا ہوں تمہیں کیسے پتا کہ میں کلام پڑھتا ہوں، یعنی قرأت کرتا ہوں قرآن پاک کی، اس نے کہا۔ میں سن چکی ہوں، تمہاری آواز بہت خوبصورت ہے۔ وہ بار بار مجھ سے سورہ جن سنتی ہے اور کہتی ہے، کیا تم مجھے یہ سورت سکھا سکتے ہو؟ اور میں اسے 3 دن سے مسلسل یہ سورت سنا رہا ہوں۔ میں اس کی بات کو مان بھی رہا تھا اور کچھ یقین آ بھی نہیں رہا تھا۔ ایسی کون سی پراسرار لڑکی ہو سکتی ہے جو اس طرح سے کسی نوجوان کے پیچھے پڑ جائے اور اس کو اپنے گھر بلا لیا کرے؟ بہرحال اس دن کے بعد کئی دنوں تک آصف سے ملاقات نہیں ہوئی۔ ایک دن ملا تو میں نے اس میں ایک عجیب سی تبدیلی دیکھی۔ وہ کچھ کمزور دکھائی دے رہا تھا۔ کیا بات ہے یار، خیریت تو ہے؟ تم کچھ بیمار سے لگ رہے ہو۔ بھائی، میں خود آپ سے مل کر آپ کو سب کچھ بتانا چاہتا تھا، اس نے کہا۔ اس لڑکی سے مجھے اب ڈر لگنے لگا ہے۔ کس بات کا ڈر؟ پتہ نہیں کیوں اس نے ایک جھرجھری لی۔ وہ ہر دوسری رات مجھے اپنے پاس بلا لیتی ہے۔ میں اس کے ساتھ ساری رات گزارنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہوں۔ ایک بات بتاؤ، کیا اس کے ساتھ تمہارا کوئی جسمانی تعلق بھی ہوتا ہے؟ جی ہاں، یہی تو بات ہے، اس نے کہا۔ اس لیے تو مجھے خوف محسوس ہوتا ہے کہ میں یہ گناہ کرنے لگا ہوں، لیکن کیا کروں، اس کے سامنے جاتے ہی مجبور ہو جاتا ہوں۔ تم اس کے پاس جاتے ہی کیوں ہو؟ یہ بھی ایک مجبوری ہے، اس نے کہا۔ جب وہ لوگ مجھے بلانے آتے ہیں تو میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ساتھ چل پڑتا ہوں، جیسے کوئی طاقت مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہو۔ اب تو مجھے لینے کے لیے وہ لڑکی نہیں آتی، صرف وہ دونوں آتے ہیں۔ کون دونوں؟ وہی اس کا ایک ملازم اور دوسرا ڈرائیور۔ وہ ملازم آتا ہی مجھ سے کہتا ہے چلیں، اور میں اس کے ساتھ چل پڑتا ہوں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ میں چاہے جہاں بھی رہوں اور لاکھ کوشش کروں، اس وقت وہی پہنچ جاتا ہوں جو وقت اس گاڑی کے آنے کا ہے، یعنی رات 11:30 بجے۔ حیرت کی بات ہے۔ اب کب جاؤ گے؟ آج رات، اس نے کہا۔ پلیز بھائی، مجھے اس لڑکی سے بچائیں۔ کیا وہ دونوں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے مجھے تیار ہو جائیں گے؟ کیوں نہیں، میں ان سے کہوں گا۔ ان کی مالکہ نے میرے ساتھ ساتھ میرے بھائی صاحب کو بھی بلایا ہے، اس لیے یہ میرے ساتھ چل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے دوست، میں نے اس کے شانے پر یعنی کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ یہ معاملہ ایسا ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ جانے میں اور تمہارا ساتھ دے کر خوشی ہوگی۔ آپ رات 11:30 بجے میدان والے برگد کے پاس پہنچ جائے گا، اس نے کہا۔ وہ گاڑی وہیں آتی ہے۔ میں گھر سے کھانا کھا کر 11:30 بجے برگد کے درخت کے پاس پہنچ گیا۔ آصف وہاں پہلے سے موجود تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ مجھے کہنے لگا، بھائی صاحب آپ آ گئے تو میری پریشانی دور ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے کہا، بولے بھائی صاحب، وہ گاڑی بھی آ گئی۔ میں نے حیران ہو کر چاروں طرف دیکھا، کہیں بھی کوئی گاڑی نہیں دکھ رہی تھی۔ اس رات چاند بھی پوری طرح روشن تھا، دور دور تک دکھائی دے رہا تھا۔ سب منظر صاف تھا، سب کچھ صاف دکھ رہا تھا، سوائے اس گاڑی کے جو اس کی نظر کا دھوکہ بھی ہو سکتا تھا۔ آصف، مجھے تو کوئی گاڑی نہیں دکھائی دے رہی، اس نے پریشان ہو کر کہا۔ بھائی صاحب وہ دیکھیں، اس کی آواز واضح طور پر کانپ رہی تھی۔ وہ آدمی بھی میری طرف آ رہا ہے، اور واقعی اس طرح سامنے آ گئی جیسے ہوا میں اچانک نمودار ہو گیا ہو۔ آصف کے بیان کے مطابق وہ واقعی ایک لمبا چوڑا انسان تھا۔ اس کو اس طرح نمودار ہوتے دیکھ کر خود میری حالت ڈھیلی ہو گئی۔ اس آدمی نے میری طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ اس نے آصف سے کہا، آئیں چلتے ہیں، اور آصف اس کے ساتھ چل پڑا۔ صرف چند قدم، میرے اندازے کے مطابق زیادہ سے زیادہ 25-30 قدم کا فاصلہ ہوگا، اور وہ دونوں ہوا میں تحلیل ہو گئے، یعنی کہیں گم ہو گئے۔ جی ہاں، غائب ہو گیا تھا وہ۔ اس وقت میری کیفیت عجیب ہو گئی تھی، جیسے سکتہ طاری ہو گیا ہو۔ بے پناہ خوف نے، ڈر نے میرے اعصاب کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ میرا ذہن کام نہیں کر رہا تھا۔ خود اندازہ کر لیں، ایک تو ویران میدان، دور دور تک پھیلی ہوئی پراسرار چاندنی، آصف کا کسی لڑکی سے ملنے کے لیے جانا، ایک آدمی کا اچانک نمودار ہونا، میرے سامنے ظاہر ہونا۔ آصف کا اصرار کے سامنے ایک گاڑی کھڑی ہوئی ہے، جبکہ وہاں کوئی گاڑی نہیں تھی، اور آصف کا اچانک اس آدمی کے ساتھ غائب ہو جانا۔ آخر یہ سب کیا تھا؟ میں نہ جانے کب تک کھڑا رہا تھا۔ پھر جب میرے ہوش بحال ہوئے تو میں نے اپنے گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ میں نے اپنے گھر والوں کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ کون میرا یقین کرتا؟ لوگ نہ جانے کیا کیا تبصرے کرتے، اس لیے میں خاموش رہا۔ ویسے میں نے اپنے طور پر یہ سمجھ لیا تھا کہ اب آصف سے ملنا ناممکن ہے۔ نادیدہ طاقتیں اسے اپنے ساتھ لے گئی ہیں۔ جی ہاں، وہ ایسی طاقتیں جو دکھتی نہیں ہیں، لیکن دوسری صبح وہ میرے گھر کے دروازے پر کھڑا تھا۔
اور پہلے سے کئی زیادہ کمزور دکھائی دے رہا تھا۔ میں اسے دیکھ کر حیران ہو کر اس سے لپٹ گیا۔ آصف، کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ؟ کون لے گیا تھا تمہیں؟ تم غائب کیسے ہو گئے؟ واپس کیسے آ گئے؟ میں نے ایک ہی سانس میں کئی سوالات کر ڈالے۔ بھائی صاحب، پہلے یہ بتائے، آپ نے ابھی کسی کو بتایا تو نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں، میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ آئیے کسی ہوٹل میں چل کر بیٹھتے ہیں، یہاں بات نہیں ہو سکے گی۔ قریب ہی انو بھائی کا ہوٹل تھا جہاں ہم روزانہ شام کے وقت بیٹھا کرتے۔ صبح کو وہ ہوٹل عام طور پر خالی ہی رہتا۔ ہم دونوں ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے۔ میں اس کی داستان غم سننے کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ بھائی صاحب، میری زندگی خطرے میں ہے، اس نے کہا۔ میں کسی وقت بھی مارا جاؤں گا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ہاں بھائی، وہ لڑکی کل مجھے بہت ہی غصہ کر رہی تھی، بہت ناراض ہو رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے کسی اور کو کیوں بتایا۔ میں نے اس سے کہا وہ میرے دوست بھی ہیں اور بھائی بھی، اس لیے میں نے پریشان ہو کر اس سے ذکر کر دیا۔ لیکن تمہارا اس طرح اچانک غائب ہو جانا، جبکہ وہاں کوئی گاڑی بھی نہیں تھی، پتہ نہیں کیا چکر ہے بھائی۔ آپ یقین کریں، میں اس گاڑی کو نہ صرف دیکھتا ہوں بلکہ اس میں بیٹھ کر جاتا بھی ہوں۔ آپ نے تو خود ہی دیکھا ہوگا۔ میں نے صرف اتنا دیکھا کہ تم اس آدمی کے ساتھ برگد کے درخت کے آگے گئے اور تم دونوں اچانک غائب ہو گئے۔ تمہارا کوئی پتہ نہیں چلا۔ یہ میرا دل ہی جانتا ہے کہ میں کس طرح دوڑتے دوڑتے گرتے گرتے گھر پہنچا ہوں۔ حیرت کی بات ہے، وہ بڑبڑایا، لگتا ہے میں کسی اور ہی مخلوق کے چکر میں پھنس گیا ہوں۔ یہ احساس تمہیں اب ہو رہا ہے؟ میں نے کہا۔ میں تو اسی وقت سمجھ گیا تھا جب تم نے اپنی کہانی شروع کی تھی۔ بھائی اب کیا ہوگا؟ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے بچائیں، میں اب اس لڑکی کے پاس جانا نہیں چاہتا۔ پہلے وہ، آپ نہیں جانتے کیا کرتی ہے، بتاؤ کیا کرتی ہے۔ وہ پہلے مجھ سے سورہ جن سنتی ہے اور پھر کہتی ہے اب میں جو کہوں گی وہی کرو گے۔ بتائیں مجھے میں کیسے اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہوں؟ اب وہ میرا عشق نہیں، وہ میرے لیے عذاب بن رہی ہے۔ اب یہی ہو سکتا ہے کسی عامل کے پاس چلتے ہیں۔ کیا آپ کی نظر میں کوئی ایسے عامل ہیں؟ ہاں، مولانا امین حسین صاحب۔ وہ کوئی جعلی پیر فقیر نہیں بلکہ ایک بہت بڑے اسکالر ہیں۔ ان کی کتاب جادو اور مذہب اپنی نوعیت کی زبردست کتاب ہے۔ تو پھر اللہ کے لیے چلیں ان کے پاس۔ مولانا حسینی میرے والد کے دوستوں میں سے تھے اور مجھے بھی اپنی اولاد ہی سمجھتے تھے۔ میں اسی شام آصف کو لے کر ان کے پاس پہنچ گیا۔ حسینی صاحب یہ ساری تفصیل سن کر بہت ہی بے چین و مضطرب ہو گئے۔ وہ بہت دیر تک مراقبے کی کیفیت میں رہے، یعنی آنکھیں بند کر کے کچھ ورد کرتے رہے۔ پھر سر اٹھا کر ہماری طرف دیکھا اور بولنا شروع کیا۔ اس نوجوان پر ایک جنی کا سایہ ہے۔ وہ اس نوجوان کو اپنے چنگل میں پھانس چکی ہے۔ جس طرح یہ سنا ہوگا کہ جن عورتوں پر عاشق ہو جاتے ہیں، اسی طرح جن عورتیں بھی مردوں پر عاشق ہو جاتی ہیں۔ حضرت، میں نے سوال کیا، سنا یہ ہے کہ یہ مخلوق آگ سے پیدا کی گئی ہے، اس لیے یہ انسانی شکل میں کیسے آ سکتی ہے؟ آ جاتی ہے، حسینی صاحب نے فرمایا۔ یہ مخلوق کسی بھی صورت میں سامنے آ سکتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نوجوان کی جان کیسے چھڑائی جائے؟ کیوں آئی، کیسے آئی، یہ ایک الگ کہانی ہے۔ فوری مسئلہ تو یہ ہے۔ جی جناب، فوری مسئلہ یہی ہے، میں نے کہا۔ جناب، جس وقت میرے جانے کا وقت ہوتا ہے اس وقت میں اپنے کنٹرول میں نہیں رہتا۔ آصف نے بتایا، کوئی طاقت مجھے کھینچتی ہوئی لے جاتی ہے۔ ہاں، ایسا ہی ہوتا ہوگا۔ حسینی صاحب نے گردن ہلا کر اس کی تائید کی۔ اللہ نے اس مخلوق کو بہت طاقت دی ہے، تو پھر کیا میں اس سے کبھی نجات نہیں پا سکوں گا؟ مایوس مت ہو، حسینی صاحب نے کہا۔ میں تمہیں چند وظیفے بتاتا ہوں، وہ تمہیں خود پڑھنے ہوں گے۔ خدا جانے میں یہ سب کر سکوں گا بھی یا نہیں، کرنا تو تم کو ہوگا۔ حسینی صاحب ذرا غصے سے بولے، ایک عجیب تصور ہے کہ فلاں صاحب میرے لیے وظیفے پڑھ دیں تو میں پریشانی سے باہر نکل آؤں گا۔ ایسا کبھی ہوا ہے کہ بیمار آپ ہیں اور دوا کوئی اور کھا رہا ہے؟ نہیں، آپ بیمار ہیں اس لیے دوا بھی آپ ہی کو کھانی ہوگی۔ بہت معقول بات کی تھی مولانا صاحب نے۔ میں نے بھی ان کی تائید کی، یعنی ہاں میں ہاں سر ہلا دیا۔ حسینی صاحب نے ایک دو وظیفے بتا کر کہا، یہ خدا کا کلام ہے، یہ تمہارے گرد ایک حصار قائم کر دے گا۔ اللہ نے چاہا تو وہ بلائیں اس حصار کے اندر نہیں آ سکیں گی، اور نہ ہی کوئی ایسی طاقت ہوگی جو تمہیں زبردستی اپنے ساتھ اس لڑکی کے پاس لے جائے گی۔ لیکن مولانا صاحب، وہ لڑکی اس سے قرآن پاک کی صورت بھی سنتی ہے، میں جانتا ہوں، تبھی تو اس کی عاشق ہوئی ہے، اس کی آواز سن کر تبھی وہ اسے اپنے قبضے میں کر رہی ہے تاکہ اپنی دنیا میں لے جائے، اور وہاں جا کر یہ یوں ہی قرآن پاک پڑھتا رہے، پر اس کا طریقہ غلط ہے۔ وہ ہے تو اچھے قبیلے کی، نیک مسلمان جنات کی بیٹی ہے، لیکن وہ عاشق ہو گئی ہے، اور عشق میں انسان کچھ بھی نہیں دیکھتا، نہ اچھا نہ برا۔ ہم سمجھ گئے تھے کہ معاملہ کیا ہے۔ اب ہم مولانا حسینی سے اجازت لے کر واپس آ گئے۔ آصف کی عجیب کیفیت ہو رہی تھی،
وہ پر امید بھی تھا اور مایوس بھی۔ کبھی کہتا کہ اسے یقین ہے کہ اس کی جان چھوٹ جائے گی، اور کبھی کہتا نہیں، بہت مشکل ہے، تم حسینی صاحب کی باتوں پر عمل کر کے تو دیکھو۔ ہاں، وہ تو کرنا ہی ہوگا۔ اس کے بعد کئی دنوں تک اس سے ملاقات نہیں ہوئی۔ یہ میں نے خود مشورہ دیا تھا کہ وہ مغرب کے بعد سے گھر سے باہر نہ نکلے، اپنے آپ کو گھر میں ہی بند کر لے، اگر گھر والے پوچھے بھی تو انہیں کچھ نہ بتائے، اور مسلسل وظیفہ پڑھتا رہے۔ اس لیے وہ ایک ہفتے تک نظر نہیں آیا۔ ایک بار میں خود ہی اس کی خیریت معلوم کرنے کے لیے اس کے گھر پہنچ گیا۔ وہ گھر پر ہی تھا اور بہت ہی چاق و چوبند، حشاش بشاش لگ رہا تھا۔ اس کا پرانا حسن واپس لوٹ آیا تھا۔ انتہائی کمزوری کے جو آثار اس کے چہرے پر نظر آتے تھے اب وہ کہیں بھی نہیں تھے۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے آیا۔ بھائی صاحب، میں نے کہا تھا نا، آپ کی وجہ سے میری جان چھوٹ جائے گی۔ آپ نے مجھے مولانا حسینی سے ملوا دیا۔ اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اب کوئی میرے قریب نہیں آتا، کوئی طاقت مجھے اپنی طرف نہیں کھینچتی۔ میرے لیے سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، مبارک ہو۔ لیکن اب تم غافل مت رہنا، کیونکہ یہ طاقتیں اپنے قریب کرنا چاہتی ہیں۔ میں نے کہا، پڑھائی کرتے رہنا اور رات کے وقت نکلنے سے بہت ہی پرہیز کرنا۔ میں اس کے پاس کچھ دیر بیٹھ کر واپس آ گیا تھا۔ اس میں تبدیلی دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی تھی۔ دوسری رات کو میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا کہ اس رات میں اپنے معمول کے مطابق اس میدان سے گزرتا ہوا اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا۔ اچانک وہی آدمی نمودار ہو گیا جو آصف کو لے جایا کرتا تھا۔ میں نے ایک نظر میں اسے پہچان لیا۔ میرا دل جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا، میرے پاؤں جم کر رہ گئے۔ وہ میرے پاس آ گیا، کہا، کہاں جا رہے ہو؟ میرے ساتھ چلو، ہماری مالکن نے تمہیں بلایا ہے۔ میں اسے یہ بھی نہیں کہہ پایا کہ میں اس کے ساتھ کیوں جاؤں۔ ایک طاقت تھی جس نے مجھے بے بس کر کے رکھ دیا تھا۔ اس نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، چلو، تمہارے لیے گاڑی کھڑی ہے۔ اور اب مجھے وہ گاڑی بھی دکھائی دے رہی تھی جس کے بارے میں اس نے بتایا تھا۔ وہ ویسی ہی گاڑی تھی، پرانے طرز کی۔ اس نے کھڑکیاں اسی طرح پردوں سے بند کی ہوئی تھی، اس لیے یہ نہیں معلوم تھا کہ اندر کوئی ہے بھی یا نہیں۔ میں اس کے ساتھ ہو لیا۔ اس نے باقاعدہ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور مجھے اشارہ کیا میں اندر جا کر بیٹھ جاؤں۔ میں کسی روبوٹ کی طرح چلتا ہوا انسان کی شکل میں اس کی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس کار میں سوائے ڈرائیور کے اور کوئی نہیں تھا۔ میرے بیٹھتے ہی گاڑی چل دی اور کم و بیش میری بھی وہی کیفیت ہو رہی تھی جو آصف بتایا کرتا۔ مجھ سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا، ایک مدہوش سی کیفیت تھی۔ حالانکہ آصف کے پاس تو وہ لڑکی بیٹھی ہوتی تھی، جبکہ میرے پاس کوئی نہیں تھا۔ اس کے باوجود بھی میں سخت کسی کیفیت میں تھا۔ کچھ سفر کے بعد گاڑی کسی بڑے مکان کے گیٹ کے اندر داخل ہو گئی۔ بالکل وہی ماحول تھا جو آصف نے بتایا تھا۔ مجھے ایک بڑے کمرے میں پہنچا دیا گیا جس کی آرائش اور سجاوٹ واقعی بہت انوکھی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ایک لڑکی کمرے میں داخل ہوئی اور وہ ایسی تھی کہ اس کو دیکھ کر میں سانس لینا بھول گیا۔ میں نے ایسا حسن پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بیٹھ جاؤ، اس نے اشارہ کیا۔ گھبراؤ نہیں، تم بالکل آزاد ہو، تم کو ابھی واپس بھیج دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے ایسا لگا جیسے جس بندھن نے مجھے اپنی گرفت میں لے رکھا تھا وہ بندھن ختم ہو گیا، یعنی میرا ذہن پوری طرح سے آزاد ہو گیا تھا۔ اس لڑکی کے حسن کا سحر تو مجھ پر قائم تھا، لیکن ذہنی کیفیت وہ نہیں تھی جو کچھ دیر پہلے تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ میں بولنے کے بھی قابل ہوں اور سوچ بھی سکتا ہوں۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ اس لڑکی نے مجھ سے کہا۔ نہیں تو، آپ نے تو کچھ نہیں کہا، نہ کیا ہے، تو پھر تم نے میرے محبوب کو مجھ سے کیوں الگ کروا دیا؟ اس کی آواز میں غصہ تھا۔ میں نے اس سے محبت کی تھی، میری ذات سے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا تھا۔ میں صرف اسے بلا کر اس سے باتیں کرتی، اس کی پیاری آواز کو سنتی، کلام پاک تو سن رہی تھی۔ اور تمہیں یہ بھی گوارا نہیں ہوا؟ تم نے اس کو حصار میں رکھ لیا، لیکن کب تک؟ ایک نہ ایک دن تو وہ اس قید سے باہر آئے گا۔ آپ کون ہیں جو تم سمجھ رہے ہو؟ میں وہی ہوں، اس نے کہا، انسان نہیں ہوں اس کے علاوہ۔ تم مجھے کچھ بھی سمجھ سکتے ہو۔ نہ جانے مجھ میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی۔ اس لیے میں نے پوچھا، اگر انسان نہیں ہے تو پھر آپ ایک انسان سے کیسے محبت کر سکتی ہیں؟ محبت کے لیے تو دونوں کا ایک جنس سے ہونا ضروری ہے۔ آپ دونوں کی محبت تو غیر فطری ہے، یعنی نیچرل نہیں ہے۔ آپ آگ سے بنی ہیں، وہ مٹی سے۔ بے وقوف ہو تم۔ کیا تم انسان کسی جانور سے محبت نہیں کرتے؟ وہ بیمار پڑ جائے تو اس کے لیے بے چین ہو جاتے ہو، وہ مر جائے تو اس کی لاش پر آنسو بہاتے ہو۔ کیا یہ ہوتا ہے یا نہیں؟ ہاں، ہوتا تو ہے۔ تو کیا یہ محبت غیر فطری نہیں؟ کہاں انسان اور کہاں جانور؟ مجھے بھی اس سے محبت ہو گئی تھی۔ میں صرف اسے دیکھنا، اسے چھونا چاہتی تھی، اس سے باتیں کرنا چاہتی تھی، لیکن تم نے ہمیں ایک دوسرے سے الگ کروا دیا۔ میں نہیں جانتا کہ آپ اس سے اتنی محبت کرتی ہیں، بہت زیادہ۔ وہ کھلونا ہے میرا، اور میں اپنے کھلونے کو پھر حاصل کر لوں گی۔ اس سے کہو کہ وہ حصار باندھنا ختم کر دے اور میرے پاس آتا رہے۔ اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو میں کسی نہ کسی طرح اسے بلا ہی لوں گی،
پھر اس کی واپسی نہیں ہوگی، سمجھ گئے؟ میں آپ کا پیغام اس تک پہنچا دوں گا، اب تم جاؤ۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم نے اس کے لیے جو کچھ کیا ہے وہ میری نگاہوں سے چھپا ہوا ہے؟ میں اس وقت بھی وہیں تھی جب تم اس کو اپنے ساتھ ایک عالم کے پاس لے کر گئے تھے۔ میں چاہتی تو سب کو نقصان پہنچا دیتی، لیکن میں نے چھوڑ دیا، اب جاؤ۔ وہی آدمی کمرے میں داخل ہوا اور مجھے اپنے ساتھ باہر لے آیا۔ واپسی کا سفر بھی اسی گاڑی میں ہوا تھا۔ میں جب اپنے گھر واپس آیا تو اس وقت صرف 11 بجے تھے، یعنی یہ ساری کہانی صرف 10-15 منٹ کی تھی۔ میں بے انتہا خوفزدہ بھی تھا اور اس لڑکی کا حسین ترین چہرہ بھی میری نگاہوں کے سامنے تھا۔ دوسری صبح میں آصف کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے اسے جب یہ کہانی سنائی تو بہت دیر تک خوف اور حیرت سے اسے کچھ بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ بھائی صاحب، میری وجہ سے آپ بھی اس چکر میں پھنس گئے ہیں، نہ جانے وہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کرے۔ تم بس اپنے آپ کو مضبوط رکھو، میں اسے تسلی دیتے ہوئے بولا۔ وظیفہ پڑھتے رہو، آنے جانے میں احتیاط کرو، ورنہ ایک بار پھر تم اس کے چنگل میں پھنس جاؤ گے۔ اور آپ کا کیا ہوگا؟ اس نے کہا، وہ تو آپ کو اپنا دشمن سمجھنے لگے گی اور سمجھ رہی ہے۔ تم میری فکر مت کرو، میں مولانا حسینی کے پاس جا رہا ہوں، میں اس سے بچنے کا کوئی راستہ ضرور ڈھونڈ لوں گا، وہی بتائیں گے راستہ۔ میں جب مولانا صاحب کے پاس پہنچا پتہ چلا کہ وہ عمرے پر تشریف لے گئے ہیں۔ اس خبر نے مجھے پریشان کر دیا۔ میں ان کے علاوہ کسی اور کو نہیں جانتا تھا جو اس وقت اس صورتحال سے نکلنے میں میری مدد کرتا۔ بہرحال اپنے طور پر جو کچھ مجھے یاد تھا میں وہ پڑھتا رہا۔ ایک بات طے تھی، اگر وہ لڑکی انسان بھی ہوتی تو اس کو حاصل کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائی جا سکتی تھی۔ عجیب حسن تھا اس کا، آسمانی حسن، جسے ابھی ابھی آسمانوں سے اتر کر سامنے آ گئی ہو۔ کیا کشش تھی اس میں، ایک لمحے کے لیے بھی اس پر سے نگاہیں نہیں ہٹتی تھی، لیکن وہ انسان نہیں تھی۔ یہ اور بات ہے کہ اس کے سینے میں ایک دھڑکتا ہوا دل تھا۔ اس نے محبت کی تھی اور وہ ٹھیک ہی کہتی تھی کہ محبت تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، انسان کو جانوروں سے ہو جاتی ہے، جانور انسان کے لیے اپنی جانیں دے دیتے ہیں۔ اگر اس کو بھی ایک انسان سے محبت ہو گئی تھی تو اس میں کیا خاص بات تھی؟ اور میرا دوست کہتا تھا نا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں جنات کو، میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور دیکھ لیا۔ ایک دن جب میں آصف سے ملنے اس کے گھر گیا تو وہ بہت اداس ہو رہا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، بھائی صاحب، میں نے ایک بات سوچ لی ہے۔ وہ کیا؟ میں اس کے بغیر رہ نہیں پا رہا، وہ مجھے ہر وقت یاد آتی ہے۔ میں اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہوں، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ میں وظیفے پڑھنا چھوڑ دوں گا۔ نہیں، یہ مت کرنا میرے بھائی، میں گھبرا کر بولا۔ نہیں بھائی صاحب، اب تو مجھے یہی کرنا ہے، مجھ سے اب اس کی دوری برداشت نہیں ہو رہی۔ میں اسے سمجھاتا رہا لیکن اس نے پھر خاموشی اختیار کر لی۔ اس کے بعد وہ غائب ہو گیا۔ اچانک سب حیران تھے، صرف میں جانتا تھا کہ وہ اس وقت کہاں اور کس کے پاس ہوگا۔ برسوں گزر گئے لیکن میرا دوست لوٹ کر نہیں آیا۔ میں 60 سال کا ہو چکا ہوں، وہ اب بھی آتا تو میں اس سے ملتا، لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ کس کے ساتھ ہے، کیا پتہ زندہ بھی ہے یا پھر مر گیا۔ لیکن جو کچھ ہوا، ایک انسان اور جن کی محبت پہلی بار میں نے دیکھی۔